یہ قصہ قدیم زمانے کا ہے، جب مصر پر ایک نہایت ظالم اور جابر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل بالکل محفوظ ہیں۔ جب فرعون نے یہ خواب دیکھا تو گھبرا گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنے پجاریوں اور جادوگروں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکمرانی کے خاتمے کا سبب بنے گا اور بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا۔ یہ سن کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ کچھ عرصے بعد قبطیوں نے فرعون سے کہا، اگر تم تمام لڑکوں کو مار دو گے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور اگلے سال زندہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان رہتی تھیں کہ کہیں ان کا بیٹا قتل نہ کر دیا جائے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈالا کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کا گھر دریائے نیل کے کنارے تھا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں بچے کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ فرعون کے لوگوں نے صندوق کو نکالا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے۔ جب دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی والدہ کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کی گود میں آ گئے۔ اب ماں اپنے بچے کو دودھ بھی پلاتی تھیں اور فرعون کے دربار سے تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے اپنی والدہ کے پاس رہے، پھر فرعون کے محل میں پرورش پائی، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور بنی اسرائیل کا ایک شخص لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں قبطی ہلک گھونسا مارا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی قتل ہو گیا ہے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہو کر مدین کے شہر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ وہ دونوں لڑکیاں گھر گئیں اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ وہاں شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے نکاح اور 8 یا 10 سال خدمت کے بدلے کا وعدہ کیا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں 8 یا 10 سال بکریاں چرائی، پھر اپنے سسر کی اجازت سے اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سردی تھی اور رات اندھیری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دور آگ دیکھی اور کہا، تم یہیں رک جاؤ، میں آگ سے انگار لاتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ وادی طوٰ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت سے نوازا۔ انہیں 2 معجزے دیے گئے۔ حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ لاٹھی بہت بڑا سا سانپ بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اسے پکڑو تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ہاتھ بغل میں ڈالو اور باہر نکالو تو وہ چمکتا ہوا نور بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اسے توحید کی دعوت دو اور بنی اسرائیل پر ظلم سے روکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب، میں ایک قبطی کو قتل کر چکا ہوں، مجھے خطرہ ہے۔ میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہتر بولتا ہے، اسے میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ فرعون نے انکار کر دیا اور کہا،
کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو فرعون نے کہا یہ جادو ہے۔ فرعون نے کہا ہم بھی جادوگر بلائیں گے۔ عید کے دن سب لوگوں کو میدان میں جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی پھینکی جو عظیم اژدہا بن کر تمام رسیوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب بھیجے، قحط، طوفان، ٹڈیاں، جوں، مینڈک اور خون، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے لگا۔ سمندر سرخ کے کنارے اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون جب اندر آیا تو سمندر بند ہو گیا اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ڈوب گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، بادل، 12 چشمے، من اور سلوہ، لیکن پھر بھی انہوں نے ناشکری کی۔ بعد میں سامری نے بچھڑے کا بت بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اسے جلا دیا اور شرک کرنے والوں کو سزا ملی۔ پھر قوم بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی۔